السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ امام حسن و امام حسین اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی مبارکہ کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یزید اور یزید کے ساتھی ان کے بارے میں بھی ہماری بات چل رہی ہے، اور ہمیں یہ سب سن کر اس طرح سے ابھی قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، یہ سن کر اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں کیا سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے اور یہ سیکھنا ہے۔ ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے گا، ہمیں مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ فتوے لگائیں، بلکہ میں اپنے بارے میں سوچوں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں۔ جملے سخت ہیں اور بات کڑوی ہے کہ کوئی کیوں بولے گا کہ میں یزیدی ہوں، تو ظاہر سی بات بھی ہے کہ کوئی یزیدی ہونا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنا بدنام ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں، پھر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں یزید کو، اور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید صحابی ہے۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں ہیں ابھی بھی، اور اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے۔ اتنا بدنام ہے کہ وہ نام سے انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ پھر تو یہ ایک چیز ہے، تو یزید کسی کو یزیدی کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ برا ہی لگے گا اور ایک طرح کی وہ گالی ہی سمجھے گا۔ لیکن پہلے ہی عرض کیا کہ ہمیں کسی دوسروں پہ فتویٰ نہیں لگانا، کسی دوسروں کے بارے میں نہیں بتانا کہ یہ کیسا ہے، حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ میں صرف اپنے بارے میں سوچوں، آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم امام حسین کی زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہماری سوچ امام حسین والی ہے، ہمارا طریقہ امام حسین والا ہے تو ہم حسینی ہیں، اور ہمارا طریقہ یزید والا ہے تو یزیدی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یہ دیکھنے کے بعد پتا چلے کہ معاذ اللہ ہمارا طریقہ غلط ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، کیا کرنا کیا ہے، سدھار لینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اگر پتا چلے کہ ہم تو یزیدوں والے کام کر رہے ہیں تو اس کو بدل کر حسینی والے کام شروع کر دیں، حسینی بن جائیں گے۔ بس اتنی سیدھی بات ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں کہ یہ جو آپ کا جو پورا واقعہ ہوا، آپ کی شہادت تک کا جو بھی واقعہ ہے، یہ کوئی اچانک سے اور آنن فانن نہیں ہوا تھا۔
یہ امام حسین کی شہادت کی شہرت، اس کی خبر یہ پہلے سے مشہور تھی، معلوم ہے آپ کو، پہلے سے مشہور تھی کہ یہ شہید ہوں گے۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں حضرت رسول پاک کے چچا جو حضرت عباس ہیں، ان کی یہ زوجہ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل، خطبے میں آپ نام تو سنتے ہوں گے لیکن وہ ابو الفضل سنتے ہوں گے، ابی الفضل العباس ایسا سنتے ہوں گے آپ، یہ ہے ام فضل۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی برا خواب دیکھا ہے، پریشان کرنے والا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ بولے میں نے بہت شدید ہے، میں بتا نہیں سکتی، وہ اس طرح کہ میں نے کچھ خواب میں دیکھا ہے کہ میں پریشان ہو گئی ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کا معنی کیا ہے اور یہ میں نے کیوں دیکھا ہے۔ حضور نے کہا بتائیں کیا دیکھا آپ نے؟ حضور پوچھتے رہے اسے کہ بتائیں، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بھی تھی، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ صبح نماز کے بعد حضور پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کیونکہ خواب ہے وہ نبوت کا ایک 36 یا 46 میں کچھ حصہ ہے، اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، مومن لوگ ہوتے ہیں، اس کو خواب میں وہ چیزیں، آنے والی چیزوں کے بارے میں، غیب کے بارے میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ عام مسلمانوں کی بات ہو، عام مسلمانوں کو بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ مثالی صورت میں ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن اور کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، جسے خوابوں کی تعبیر کہتے ہیں۔ تو وہ خواب پھر تعبیر بھی اس کی بنتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ یا صحابیہ جو بھی خواب دیکھتی تو پیش کرتی کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور نے پوچھا بار بار کہ کیا خواب دیکھا؟ آپ کی چچی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر، آپ کا جو جسم مبارک ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ کاٹا گیا اور میری گود میں دے دیا گیا۔ اب میں پریشان ہو گئی کہ آپ کے جسم مبارک سے وہ ٹکڑا نکلا اور میری گود میں دے دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہو رہا تھا آپ کا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے، اس کا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے وہاں یہ بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے، اور پھر یہی ہوا۔ کچھ وقت گزرا، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں امام حسین کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ امام حسین کو ام فضل کے گود میں دیا گیا اور پھر آپ کے پاس وہ رہا۔ تو یہ اس کی تعبیر ہوتی تھی۔ یہ ام فضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں وہ بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ کو میں نے یہ بچہ پیش کیا۔ حضور نے وہ امام حسین کو ہاتھ میں لیا اور کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھ میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرشتوں کے سردار ہیں، حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ ام فضل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس بچے کو شہید کر دے گی؟ آپ بولے ہاں اس کو شہید کر دے، اس کو قتل کر دے۔ اب یہ پہلے سے خبر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے بعد یا آپ کے نواسے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ جگہ کا نام بھی بتا دیا گیا تھا، بولے مقام طف جس کو کربلا کہتے ہیں وہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سی روایت ہے اس سلسلے میں۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ وہ
اس جگہ کی جبریل علیہ السلام نے بھی وہ مٹی، وہ جگہ کی سرخ لال مٹی بھی لا کے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور نے جب سنا تو فرمایا کہ اس میں تو کرب و بلا کی بو آتی ہے، یعنی دکھ اور بلا کی اس میں سے بو آ رہی ہے۔ وہاں سے اس کا نام پھر کربلا پھر مشہور ہو گیا آگے چل کر۔ ایسی بہت سی روایت ہے، اور حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اس بات کا یقین تھا کہ نواسہ رسول امام حسین ضرور شہید کر دیے جائیں گے، اس بات کا ہمیں یقین تھا، اس بات کا پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ امام حسین کو شہید ہی ہونا ہے، اور رسول اللہ کو بھی پتا، اور مولا علی مشکل کشا کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ ان کو بھی معلوم تھا۔ کیسے معلوم تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی خزرمی تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نہر فرات کے کنارے سے نکلے صفین کے موقع پر، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرات کا جو جس کو غالباً یوفریٹس کہا جاتا ہے انگلش میں، فرات جو عراق میں جو ندی بہتی ہے بڑی، کہا کہ یہاں پہ ٹھہراؤ کرو، یہاں پہ رکو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہاں پہ ٹھہرنے کی کیا وجہ ہے؟ بولے یہاں وہ جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے یہاں پہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ جگہ تھی مقام نینوا جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، اتنی جگہ پکی۔ اور ایک دوسری روایت میں روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہاں سے نکلے تو آپ نے وہ جگہ بتایا کہ یہاں پہ یہ لوگ پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں پہ ان کے اونٹ کے کجاوے باندھے جائیں گے، یہاں اس جگہ پہ ان لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اتنی ڈیٹیل، کہاں پہ اونٹ اور کجاوے باندھے جائیں گے، کہاں پہ یہ پڑاؤ کریں گے، اور کہاں پہ ان لوگ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوگی، وہ بھی بتا دیا۔ اور اس کے سوا بھی بہت ساری دوسری روایتیں بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم کو اس بات کا علم، دوسرے صحابہ کرام کو علم، امیر المومنین کو علم، لیکن اس میں ایک بھی اللہ کا بندہ یہ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور یہ آزمائش نہ ہو۔ دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن دعا وہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ حسین کو اس پر صبر اور استقامت عطا فرما کہ اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، اور وہ اس آزمائش اور مصیبت کا سامنا کرے۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم چلائیں گے۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا کسی کو اور اچانک سے یہ چلے گئے، جیسے لوگ بیان کرتے ہیں اب گئے اور کربلا میں روک دیا گیا، یہ پانی بند ہو گیا، یہ نے وہ، اب چلو سب رونے لگو۔ ایسا نہیں تھا، وہ پہلے سے علم تھا کہ یہ معاملہ ہونا ہے اور ایسا کچھ ضرور ہوگا۔ ابن عباس فرماتے کہ ہم اہل بیت کو یقین تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ سب سے زبردست امت کے یہ مفسرین جو ہیں قرآن شریف کی تفسیر بیان کرنے والے، اس میں یہ مفسرین کے سردار ہیں، یہ زبردست یہ علم دین رکھنے والے صحابی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ نواسہ رسول حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس بات میں ہم اہل بیت میں بالکل پکی بات تھی، یقین کے درجے پر پائے۔ تو اب ایسی باتیں تھی، لیکن وہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہاں پہ رونا دھونا نہیں، بلکہ یہ اللہ اس کو استقامت ایسی دے کہ جب اس کے سامنے مصیبت آئے اور وہ آزمائش میں پڑے تو وہ اپنے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ بالکل ثابت قدم رہے۔ یہ سکھانا تھا اور یہ درس دینا تھا۔ اب اس میں سے ہماری زندگی میں کون سی پارٹ آئیں گے وہ انشاءاللہ بعد میں اللہ نے چاہا تو وہ عرض کیے کر دیں گے۔ ابھی ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا بچپن کے واقعات۔ اب جو کل ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ یزید جب تخت پہ بیٹھا اور اس نے جب بیعت کے لیے بھیجا، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، اور وہ وقت آیا کہ بولے صبح کچھ دیکھ لیں گے، اور راتوں رات امام حسین مدینہ شریف سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ اب اگر صبح رکا تو یہ یزیدی لوگ وہ پورا پکڑ لیں گے، گھیر لیں گے اور زبردستی ہوگا، ظلم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں سے نکل گئے۔ دوسری طرف سے عراق میں ایک جگہ ہے کوفہ۔ کوفہ وہ جگہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا امام حضرت عثمان غنی، تیسرے جو خلیفہ ہمارے گزرے، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں حالات اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے اور اتنے زبردست ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ اس کے بعد جب مولا علی مشکل کشا کو امیر المومنین بنایا گیا اور آپ کی بیعت لی گئی تو اتنے خطرناک حالات، سنگین معاملے ہو گئے تھے کہ آپ نے مدینہ شریف سے جو راجدھانی تھی مسلمانوں کی، کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، وہ شفٹ کر کے، وہ بدل کر کے آپ کوفہ چلے گئے تھے اور وہاں سے وہ پورے نظام کو سنبھالا کرتے۔ اتنے آپ دیکھیں کتنی پریشانی والے معاملات تھے۔ تو وہ کوفہ والے یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت مولا علی کے زبردست عاشق ہیں، لیکن مولا علی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے اور کہا کہ دیکھو یہ یزید کیسا ہے، یہ ایسا حرام کام کرتا ہے اور یہ سود اور شراب کی باتیں کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بھائی بہن کے نکاح کو بھی وہ رواج دے رہا ہے اور ادھر ادھر کی بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے۔ آپ ایسوں کو ہم پر حاکم بنانا چاہتے ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، امام حسن جب شہید ہو رہے تھے اور زہر کا جو اثر جو تھا، اس میں بھی، اس دو وقت میں بھی امام حسین کو وصیت کی تھی کہ بھائی کوفہ والوں سے ساوچیت رہنا، کوفہ والوں سے بچ کے رہنا۔ انہوں نے ہمارے بابا جان سے بھی غداری کی، انہوں نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات کیے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ بہت برا سلوک کریں گے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، وہ باتیں اچھی کریں گے لیکن جب موقع آئے گا تو یہ اس سے بچ کے رہنا۔ یہ ان امام حسن نے بھی یہ وصیت کی تھی، وہ اتنے بدنام ہو گئے تھے کوفہ والے۔ اب یہاں پر بھی خط پہ خط بھیجے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یزید ایک اپنا سیٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر دوسرے لوگ امام اگر حسین کو اگر وہ امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں تو پھر معاملے میں فساد تو پیدا ہونا تھا۔ اب یہ خط پہ خط لکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ بھائی میرے کو یہ سب مگجماری میں نہیں پڑھنا ہے، میں اب یہاں پر ایک پورے ملک شام والوں نے تو یزید سے بیعت ہی کر لی اور یہاں پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی مجھے بلاتے ہو، بیعت کی بات کرتے ہو، کل کوئی ایسا معاملہ بن گیا اور اب میرے کو اب شوق بھی نہیں رہا، میرے بابا جان کو شہید کر دیا گیا، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اہل بیت کے ساتھ ایسا ایسا تم سلوک کر دے۔ اب یہ لیکن کوفہ والے مسلسل خط لکھتے رہے یا عرضیاں لکھتے رہے۔ اور کیسے عرضیاں لکھتے تھے؟ جیسے کوئی نعت ہے، کوئی جماعت ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے، پورا گروپ ہوتے ہیں، کچھ گروہ ہوتے ہیں، وہ گروپ وائز وہ خط لکھتے تھے۔ اس کا پرموکھ اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ لکھتے تھے کہ آپ آئے، ہم آپ پر فدا ہیں، ہم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یزید بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابھی ہم کو بیعت نہیں ہونے دیں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر امام حسین بیعت کے لیے آگے نہ بڑھتے تو وہ بولتے یزید جو فاسق اور فاجر ہے، حرام کاموں کو بڑھاوا دے رہا ہے، فرائض میں وہ ڈھیلا پن چھوڑ رہا ہے، اس کو امت کو اس کے حوالے کر کے امام حسین نے مسجد پکڑ لی۔ تو بولے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ 150 عرضیاں امام حسین کے پاس پہنچ گئی۔ اب امام حسین کیا کرتے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب بولے کرنا تو کیا کرنا، ایک طرف ہے یزید، اس سے تو میں تو بیعت کر ہی نہیں سکتا، اور ایک طرف یہ کوفہ والے ہیں کہ وہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ آخرکار اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے اس سے آپ نے مشورہ کیا، ابن عباس بھی موجود تھے، ابن عمر بھی تھے، ابن زبیر بھی تھے اور بھی دوسرے صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے سب نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کا بھروسہ کیا نہیں جا سکتا،
آپ مت جائیے وہاں پر، اگر وہاں جائیں پر پتہ نہیں معاملہ اور ہوا کا رخ کس طرف پلٹے، اور آج یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کل آنے والے دن میں کیسی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال اب وہ لوگ مان نہیں رہے، اب امام کے لیے یہ بات پیش آ گئی کہ اگر وہ نہیں جاتے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تم نے فاسق اور فاجر شخص کے حوالے کر دیا، ظالم و جابر شخص کے حوالے کر دیا، کر محشر میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ پھر یہ طے ہوا امام حسین کے ساتھ کہ آپ کے جو بھائی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان کو آپ چیک کے لیے بھیجے تو صحیح، وہ تھوڑا دیکھیں، تفتیش کریں، تحقیق کریں اور دیکھیں، معاملے کی جانبین کریں کہ بھئی کیا سچ میں یہ لوگ وفادار ہیں، کیا جو بتا رہے ہیں خطوں کے ذریعے، کیا یہ سچ میں یہ کام کریں گے، کیا وہ سچ میں امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بات بھی طے ہوئی، آپ وہیں پہ رکے رہے مکے میں، اور مسلم بن عقیل اور آپ کے جو دو بیٹے تھے ان کو ساتھ میں لے کر یہ حضرت مسلم کوفہ گئے۔ جب کوفہ میں ان کی انٹری ہوئی، کوفہ والوں نے زبردست استقبال کیا، بہت زبردست، وہ آگتا سواگتا کی، بہت زبردست ویلکم کیا، اور کہا کہ امام حسین نے بھیجا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بولے آپ تو وہ چیکنگ کے لیے گئے تھے کہ کیا وہ بتا رہے ہیں سچ میں ایسا کچھ کریں گے، امام حسین کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ پھر جب یہ مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچے، کوفہ والے آنے لگے اور وہ ایک کے بعد ایک بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 12,000 یا 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور زبردست سپورٹ کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے، انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ بھئی یہاں پہ تو حالات بہت اچھے ہیں، یہ لوگ تو اہل بیت پہ فدا ہیں، وہ تو آپ کے زبردست عاشق ہیں، عاشق حسین ہیں، اور یہ مجھے 12,000 یا 20,000 لوگوں نے تو یہ مجھ سے بیعت کر لی ہے، آپ کے وتی، آپ کے وکیل بنا کے وہ بھیجے گئے تھے۔ بولے اب تو آپ تشریف لائے، وہ تشریف لانا تھا تو کیسے لانا تھا، وہ پورے گھر والوں کو لے کر آنا تھا، وہ سارے پریوار والوں، فیملی کو لے کر بولے آپ کوفہ آ جائیے، پریشانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو پھر ساتھ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہاں پر کوفہ کے گورنر تھے صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چونکہ وہ صحابی تھے تو وہ اہل بیت کا مقام جانتے تھے، تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے بصرہ کوفہ والوں سے کہا کہ بھائی آپ جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کریں، یزید کو پتا چلے گا تو پتا نہیں وہ پھر کیا پھر کھیل کھیلے گا۔ لیکن انہوں نے دوسرا کچھ کیا نہیں۔ اب یہ پتا چل گیا یزید کو کہ یہاں پہ امام حسین سے بیعت لی جا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، جب نعمان بن بشیر صحابی رسول نے کچھ کیا نہیں تو وہاں سے ان کو سسپینڈ کر دیا، معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا گورنر سے۔ اور بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، جس کو ابن زیاد کہتے ہیں ٹک میں، وہ عبید اللہ بن زیاد کو وہ کوفہ کا گورنر بنایا اور کہا کہ اب کسی بھی طرح سے اس کو روکو کہ امام حسین سے بیعت نہیں ہونی چاہیے۔ اب عبید اللہ بن زیاد آیا اپنی فوج کو لے کر، لیکن اب سمجھتا تھا کوفہ سے ایک قریب میں ایک جگہ ہے قادسیہ، وہاں پر اپنی فوج کو بولے روکو، اور خود اس نے عربیوں والا حجازیوں کا لباس پہنا، اور جس مدینہ شریف اور مکہ شریف سے جو راستہ آتا تھا کوفہ میں انٹری، اس راستے سے اندھیرے میں داخل ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان، تاکہ لوگ اگر پہچان لگے کہ ابن زیاد یزید کی طرف سے آیا تو بولیے دھلائی نہ ہو جائے میری۔ تو اس نے یہ مکاری سے کام لیا اور اس نے لوگوں کو اس طرح سے فریب دیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عربی کپڑے لباس میں آ رہا ہے اور اندھیرا ہے، وہ لائٹنگ کا تو اس زمانے میں وہ سسٹم تھا نہیں، تو ان کو لگا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ آیا راستے میں اندھیرے میں، اب لوگوں نے اس کو زبردست استقبال کیا اور مرحبا مرحبا کے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے استقبال ہو آپ کا، ہو امام حسین، بہت استقبال ہونے لگا۔ اب اندر سے تو اس کو جلن ہو رہی تھی، لیکن اب بول نہیں سکتا تھا، بولا اچھا ہوا میں یہ ویش بدل کر آیا۔ اب لوگ کے ساتھ وہ انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا کوفہ میں۔ اب لوگوں کو یہی تھا کہ یہ تو امام حسین ہی ہے۔ اب چلتے چلتے وہ پہنچا جو دار الخلافہ ہوتا ہے، یہ امارت ہاؤس کیا بولتے ہیں، گورنر ہاؤس، ہاں گورنر ہاؤس تک وہ پہنچا، اور جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تب لوگوں کو پتا چلا کہ اگر امام حسین ہوتے تو گورنر ہاؤس میں تھوڑی جاتے، اب یہ تو پھر کوئی یزیدی لگتا ہے۔ اور پھر بعد میں پتا چلا تو یہ یزید کا بھیجا ہوا ابن زیاد ہے اور یہ کوفہ کا نیا گورنر ہے۔
اب یہ معاملہ تو ہو گیا. اب ابن زیاد کو یزید نے کہا تھا کہ اب کسی بھی طرح سے یہ بیعت کو ان لوگوں کو توڑواؤ اور ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور کسی بھی طرح سے ان کے معاملات کو خراب کر دو. اب اس نے اپنے چال چلنی شروع کی. اب چال چلنی شروع کی کیسے کی؟ اب دیکھو یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. اب یزیدی کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. اس نے جو قوم کے بڑے بڑے آگیوان ٹائپ کے لوگ تھے, لیڈر ٹائپ کے لوگ تھے, اس کو بلایا گورنر ہاؤس میں, بولے آؤ میٹنگ کرنی ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے. دشمنان اسلام ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے, ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, اور مسلمان وہ سب جمع ہو کر کچھ کر نہ دیں اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے, اس لیے وہ لیڈروں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں بولتے کہ آپ کو ہمارا غلام بن کے رہنا ہے. باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو وہاں سے وہ بولتے ہیں لیڈر لوگ پھر یہی کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے سب کو بلایا اور پھر کہا کہ یزید کا فرمان ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے, یہ وہ پھر سب کو کر دیا قید. بولا آپ کو یہیں پہ رہنا ہے جب تک معاملہ سولو نہ ہو. اب بڑے بڑے امیر لوگ, رئیس لوگ, اور جس کا قوم پر کچھ چلتا تھا, جس کی 10, 50, 100 لوگ سن سکتے تھے, ان سب کو قلعے میں بند کر دیا. اب جب بند کر دیا اور ابن زیاد کی طرف سے جب دھمکیاں آنی شروع ہوئی اور مسلم بن عقیل کو بھی اس نے پکڑنے کی کوشش کی, تو وہاں پر کوفہ والے مسلم بن عقیل کے سمرتھن میں 40,000 لوگ جمع ہو گئے. کتنے؟ 40,000 لوگ وہاں پہ کوفی یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے رہے اور پورے قلعے کو گھیر لیا. اب مسلم بن عقیل کے حکم کرنے کی دیر تھی, وہ آرڈر کرتے کہ ٹوٹ پڑو, یہ قلعے پر حملہ کرتے, ابن زیاد کو پکڑتے اور زبردست لڑائی جھگڑا سب کچھ ہو جاتا, قتل عام ہونے لگتا. لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے, وہ مسلمانوں میں فساد ہو ایسا پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا, جب تک صلح اور سمادھان سے کام چلتا ہے ہمیں معاملے کو خراب نہیں کرنا ہے. آپ نے حملہ کرنے کا یہ آرڈر اور کچھ بھی نہیں دیا, آپ بس دیکھتے رہے. اب وہاں پر ابن زیاد نے موقع جانا کہ اب تھوڑا سا ہمیں وقفہ ملا ہے, تھوڑا سا ہمیں ٹائم لیمٹ ملی ہے. اس نے اب چال چلی اور اس نے ان جو لیڈروں کو بٹھایا تھا, بولے سب اپنے اپنے گروپ والوں کو بولے کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. بس اب وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں بھگایا اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو کیا اور 40,000 کا مجمع ہے, یہ قلعے کو فتح کر لیں گے, ابن زیاد کو پکڑ لیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ ہم کو مارنا ڈالے. اپنی جان بچانے کے چکر میں, اپنی لیڈرشپ بچانے کے چکر میں, اپنے آگے وانی کو برقرار رکھنے کے چکر میں یہ قلعے کی دیوار پر چلے اور کہنے لگے اب جو لیڈر آتا, اب اس کے کوئی نہ کوئی ماننے والے ہوتے, کوئی بھی امیر ہوتا, اس کے کوئی نہ کوئی نوکر چاکر گھر والے ہوتے, بولتے بھائی میری جان پہ رحم کیجئے, کیوں یہ سب جھگڑے میں پڑتے ہو, یہ حکومت کا معاملہ ہے, ہم اپنی دھندا کرتے رہیں گے, اپنا کام کرتے رہیں گے, اپنی باتیں سنبھالتے رہیں گے, ان کو چھوڑو. اب 2 لوگ ادھر نکل گئے, 20 لوگ ادھر نکل گئے, 200 لوگ ادھر نکل گئے, یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے یہ حالت ہو گئی. صبح جو 40,000 کا مجمع مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا کوفیوں کا, یہ ایسی چال میں آئے, اس پروپیگنڈے میں آئے اور اس طرح سے یہ پھنسے یہ لوگ کہ شام ہوتے ہوتے جب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ نماز پڑھنے والے تھے, اور جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, نماز پڑھ کے فری ہوئے, پیچھے ایک بھی نہیں تھا. ایک نہیں, ایک بھی نہیں تھا. وہی یزیدی کیریکٹر آج کے جو بڑے بڑے جو پولیٹیشین یہی کام کرتے ہیں. وہ آپ کو گھر پر آ کر نہیں بولیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس کو معلوم ہے مسجدوں پہ حملے ہوں, مزارات پر حملے ہوں, یا کہیں پہ کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اگر بھڑک گئے اور یہ افراتفری مچ جائے گی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آگے وانوں سے ہی بات کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں میں دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم نے ادھر ادھر کچھ بھی کیا تو جوابداری تمہاری سے جو ہی لے جو کہیں تھا ہی نہیں. اب ایسی اچھی اچھی بات کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ تمہیں تو سمجھدار چھو, پر آپ بیچاری جاہل پبلک نے خبر نہ ہوئے, کوئی نہیں باتوں میں آوی جائے.
اب وہ بولتے ہیں ہاں بھائی ہم تو سمجھدار ہے، جاہل پبلک ہے، یہ کچھ کر بیٹھے گی تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک مسجد شہید ہوتی ہیں، اسپیکر اترتے چلے جاتے ہیں، مدرسے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ظلم و ستم ہوتا ہے. لیکن یہ قوم عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں قوم کی لگام ہوتی ہے وہ خود کسی اور کے غلام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہی یزید نے کیا تھا، ابن زیاد نے وہی کیا. اسے معلوم تھا کہ ان 40,000 کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے 40,000 پہ دھیان نہیں دیا، اس نے صرف 40 لوگوں پہ دھیان دیا جس کو اس نے اندر میں قید کر کے رکھا تھا، اور اس کو موغم اور یہ جو میٹھی میٹھی باتوں میں وہ بتا دیا کہ بھائی یہ کیوں معاملات میں پڑتے ہو، اپنے دھندا کرو یار، اپنی دکانیں بناؤ، 2 برانچ آپ کی ہیں، 2 میں سے 4 بناؤ، 10 لاکھ کا ٹرن اوور ہے، 10 کروڑ کا ٹرن اوور بناؤ، کیوں یہ سب راجکیہ معاملات میں اور یہ پولیٹکس میں پڑھتے ہو؟ یہ امام حسین کا معاملہ ہے، یزید کا معاملہ ہے، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں یہ سب چلتا رہتا ہے. یہ وہ کسی بھی طرح سے ادھر ادھر کر کے سمجھا دیا، وہ سمجھے، بولے صحیح بات ہے یار، ہم نے اپنا دھندا کرنے دو، اپنی تجارتیں کرنے دو، اپنی برانچیں کھولنے دو، اپنا یہ جان اور مال اور گھر والوں کی حفاظت کرنے دو، اسلام کا جو ہونا ہو جائے. اور ایک طرف امام حسین ہے، بیت صرف اسی لیے نہیں کہ معاملہ سنگین تھا، آپ نے اسی لیے وہ ہاتھ کے ہاتھ نہیں دیا کہ اگر یزید کو امیر المومنین مان لیا جائے تو اس کے سارے کالے کرتوت، کالے دھندے، اس کو یہ صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا. اب جب حاکم ہے وہ اگر فسق و فجور کرتا ہے، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ اگر کوئی مسجد کا امام ہی ہے، اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو مقتدی کیا کریں گے؟ وہ پھر وہی گناہ کریں گے. بلکہ اگر امام مکروہ کام کرے گا، عالم مکروہ کام کرے گا تو قوم حرام میں مبتلا ہو جائے گی، اور عالم اگر حرام کام کرے گا تو قوم یہ کفر کی طرف چلی جائے گی. یہ فرماتے ہیں عالموں کو محتاط رہنا چاہیے. لہٰذا جب یہ اگر اس کو امیر المومنین مان لیا جاتا ہے تو عوام کا کیا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا کیا ہوگا. لہٰذا یزیدی کردار یہ ہوتا ہے، یزیدی کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جان مال کے بارے میں سوچتا ہے، دین و اسلام کے بارے میں نہیں سوچتا. اور حسین کردار وہ ہوتا ہے کہ اپنی جان جائے تو جانے دے، اپنے گھر والے قربان ہو تو قربان ہونے دے، اپنی دھندے و تجارت پر نقصان ہو، مالی نقصان ہو، ہونے دیا جائے. شریعت محمدی کو کسی طرح سے بھی آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ ہے حسینی کردار. اور ایک ہے یزیدی کردار. اور حسینی کردار دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نواسے ہیں. مسجد نبوی شریف میں آپ درس فقہ کا حلقہ لگاتے تھے اور مسلمانوں کو، امت کو، لوگوں کو فقہی مسائل بیان کیا کرتے تھے. اور آپ کے جو درس تھا مسجد نبوی میں جو آپ بیٹھا کرتے تھے، اس کو جو آپ جیسے بیٹھے ہیں ایک طرح کا علمی حلقہ اسے بولتے ہیں. وہاں پر آپ کے علمی حلقہ اتنا مشہور تھا، اتنا پرخیات تھا کہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں امام حسین سے ملاقات کرنی ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا، انہوں نے کہا مسجد نبوی شریف میں امیر معاویہ یزید کے جو والد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جب آپ امیر خلیفہ تھے اس وقت کی بات ہے. امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی امام حسین رسول اللہ کے نواسے سے ملنا ہے، کیسے ملیں گے، اس کی ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو وہ چوک میں ملیں گے، وہ چبوترے میں ملیں گے، بازار میں ملیں گے، اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے ہوئے ملیں گے. نا نا نا، امیر معاویہ نے کہا مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں جس ایک علمی حلقہ نظر آئے گا، ایک ایسی مجلس نظر آئے گی جہاں پہ درس فقہ دیا جا رہا ہوگا، وہاں پر علم کی باتیں سکھائی جا رہی ہوگی، جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے اور اتنے ادب سے بیٹھے ہوں گے جیسا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ لینا کہ یہ حلقہ یہ امام حسین کا حلقہ ہے، یہ مجلس یہ امام حسین کی مجلس ہے. لہٰذا ہمیں بھی یہ سوچنا ہے، ہمیں بھی یہ چیک کرنا ہے کہ کیا جب درس فقہ مسجد میں دیا جاتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں تو حسینی ہیں
کیونکہ ہم امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ سیکھنے کی ضرورت کیا ہے، سب اللہ قبول کرنے والا ہے، جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ، جیسی نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، جیسے قرآن پڑھنا ہے پڑھو، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، مجھے بتاؤ آج 1400 سال بعد تمہیں دین سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا بات امام حسین کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ لوگوں کو کیوں مسائل سکھا رہے تھے؟ وہ لوگوں کو فقہ کا درس کیوں دے رہے تھے؟ وہ اسی لیے دے رہے تھے کہ اگر یہی چھوڑ دیا جائے کہ جس کو جو کرنا ہے کرو، کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو پھر رسول پاک کی شریعت کا مطلب ہی پھر کیا رہ جاتا ہے؟ رسول پاک کی تعلیم کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد اتنے زبردست علماء کرام تشریف لائے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، پوری زندگی علم کی خدمت میں نکال دی، حدیث کی تدوین کی، حدیث کی اشاعت کی، فقہ کو پھیلایا، تفسیر پہ کتابیں لکھی گئی، علم کلام پہ باتیں کی گئی۔ پھر ان کا پھر مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے کہ جب سب کچھ جس کو جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ، اللہ ہی سب چلانے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے ایک طریقہ بھی دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے وہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ نماز میری پڑھنی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا اختیار کرنا ہے، عبادت میری کرنی ہے، لیکن وہ عبادت کیسے کی جائے گی؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے لیکن دین میں کام رہتا ہے، دھوپ سخت رہتی ہے، میں دین کے وقت گرمی میں تو نہیں رکھ سکتا، میں ایک کام کروں گا، مغرب کے وقت سحری کروں گا اور فجر کے وقت افطار کر لوں گا، رات کا روزہ سوتے سوتے نکال دوں گا۔ آپ کہیں گے کتنا بیوقوف گدھا ہے، رات میں کبھی روزہ ہوتا ہے کیا؟ رات میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ روزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ سورج اگے، سورج طلوع ہو، وہاں سے لے کر سورج ڈوب جائے تب تک کے لیے کھانے پینے سے روک دیا جائے اپنے آپ کو، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک کچھ کھانا پینا نہیں، اسے روزہ کہتے ہیں؟ شریعت نے کہا اگر منمانی کرتے، رات کو کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ قبول کرنے والا تھا نا؟ کوئی بولے کہ رمضان کے 30 روزے میں فرض رکھتا ہوں لیکن رات کے، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کی مرضی، ایسا بولیں گے؟ آپ بولیں گے رات کو کھائے پیے نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا۔ یہی سارے مسائل میں یہ چیزیں رہتی ہے۔ بہرحال یہ فقہ کا درس دینا، علم کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، یہ حسینی کردار ہے، اور جو من میں آئے وہ کرنا وہ یزیدی کردار ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمیں کس سے محبت ہے اور ہم کس طریقے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا حسینی بنائے اور امام حسین اور اہل بیت کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور رسول پاک کی سچی پیروی کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔